الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، مل کے دل تو محبت کے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کی دعا جو ہے وہ آسمانوں کے درمیان لٹک جاتی ہے کہ جس دعا کے اول اور آخر درود پاک نہ پڑھا جائے، جس دعا کے اول اور آخر درود و سلام نہ پڑھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دعا جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان وہ لٹک جاتی ہے، یعنی آسمانوں تک نہیں پہنچتی۔ اگر دعاؤں کو شرف قبولیت دینی ہے، اپنی دعاؤں کو حسن دینا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو میرے حضور نے ہمیں ایک نسخہ دے دیا، فرمایا کہ اپنی دعا کے اول اور آخر درود و سلام پڑھنا تمہارا کام ہے، اور تمہاری دعا کو شرف قبولیت عطا کرنا وہ میرے رب العالمین کا کام ہے۔ میں دعا جیسی بھی ہو نا، مثلا ایک بندہ ہے، اس کے پاس کچھ پھٹے پرانے نوٹ ہیں، 100 کا نوٹ ہے، 1000 کا نوٹ ہے، پھٹا پرانا، وہ نہیں چلتا، وہ دکان پہ لے کے جاتا ہے، دکاندار کہتے بھی پھٹا پرانا نوٹ ہے میں اس کو نہیں لوں گا کیونکہ وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو جب اس کو چلانا ہو تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو نئے نوٹ لے کر کافی سارے نوٹ ہوں تو لوگ کیا کرتے ہیں اول بھی اور اس کے آخر بھی وہ نئے نوٹ اس کے درمیان لگا دیتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جب نئے نوٹوں کی صحبت میں آ جائے گا، جب یہ دونوں نئے نوٹوں کے درمیان میں آ جائے گا، چاہے یہ پھٹا پرانا ہے یہ نہیں چلتا، جب وہ نئے کی یعنی خوبصورت کی صحبت میں آ جائے گا تو وہ چل جائے گا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، کوئی بھی بندہ ہو اس کی زبان گناہوں سے بھری ہو، اس کے گناہوں سے زمین و آسمان بھر جائے، میرے آقا نے فرمایا وہ اپنی دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے، فرمایا زبان جیسے بھی ہو، بندہ جیسا بھی ہو، اپنی دعا کی اول بھی اور آخر بھی درود و سلام پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کر لیا کرے، رب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ تواسی کہہ لیجیے سبحان اللہ۔ اب ہمیں اسی مقدار یہ آج کی رات ہمیں نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ نے بھی ایک اور زندگی کی مہلت دے دی کہ اے بندے میں تجھے مہلت دے رہا ہوں کہ تو اس رات میں اپنے رب کی عبادت کر دے، بند کر دے، اپنے رب کی عبادت کرنے کی میں تجھے موقع دے رہا ہوں۔ یعنی یہ ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک زندگی میں یہ رات نعمت ملی ہے کہ اس رات میں جو کچھ بھی مانگ لیں میرا رب ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی مقدار ہم سبھی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی۔
کر لے، ہو سکتا ہے یہ تیرا یہی سجدہ تیرے لیے تیری بگڑی بنا دے، تیرے لیے یہ بگڑی بن جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ بیمار ہو، وہ اس رات میں دعا کرتا ہے، رب اس کی دعا قبول فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں ایک رات آئی، نبی پاک علیہ السلام نے مصلی بچھایا اور میرے آقا علیہ السلام نے اتنا طویل سجدہ فرمایا، اتنا سجدہ طویل فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اتنا طویل سجدہ فرمایا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارکہ جو ہے وہ کف سے نفسی انصری سے جو ہے وہ قبض ہو چکی ہے۔ آپ فرماتی میں حیران ہوتی پریشان ہوتی، یعنی میں نے یوں سوچا کہ آقا علیہ السلام اس دنیا پانی سے بظاہر کچھ فرما چکے ہیں۔ آپ فرماتی مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو سجدے کی حالت میں، یہ حضور کا اتنا طویل سجدہ ہے، آج ہم تو 10 منٹ کے لیے محفل میں نہیں بیٹھ سکتے، ہم اکتا جاتے ہیں، ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، شیطان ہمارے سر پہ سوار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ جب حضور کی بات ہوتی ہے تو شیطان جو ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اس کے پلے میں کوئی بات پڑ نہ جائے، یعنی یہ صحیح راستے پہ آ نہ جائے۔ وہ پھر ہوتا کیا ہے، انسان مسجد میں بیٹھا بھی، ذکر مصطفیٰ میں بیٹھا بھی، شب بارات کی رات بھی ہو اور اس میں بھی پھر آنکھیں بند کر کے سو رہا ہوتا ہے۔ یہ اس کی بدنصیبی ہوتی ہے کہ اتنی مقدس رات میں بھی اس پہ شیطان کا غلبہ آ چکے۔ وہ کتنا بدنصیب ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے بھی، اب میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کو، مسجد میں بیٹھ کر بھی اپنے سر کو جھکا کے سستی لے کے بیٹھا ہو تو میرے خیال میں اس سے بڑا بدنصیب بندہ نہیں ہو سکتا۔ اور ویسے بھی اگر مجنوں کا ذکر ہو اور لیلا کا ذکر ہو تو مجنوں سنبھالا نہیں جاتا، لیلا کا ذکر ہو تو مجنوں سنبھالا نہیں جاتا، اگر مصطفیٰ کا ذکر ہو تو غلام نہیں سنبھالے جاتے۔ اب ان کے جاگنے کا ثبوت یہ ہوتا ہے جب بھی ان کو بات اچھی لگتی ہے تو بلند آواز سے کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، کاشف اشارے فرما رہے ہیں کسی کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں بڑی غمگین ہوئی، پریشان ہوئی کہ شاید سرکار علیہ السلام اس دنیا پانی سے کچھ فرما دیں۔ آپ فرماتی میرے حضور کے مبارک انگوٹھے کو پکڑ کے حضور کو ہلایا تو میرے آقا نے حرکت فرمائی۔ آپ فرماتی میں سمجھ گئی کہ ابھی حضور علیہ السلام کو زندہ ہے۔ آپ فرماتی حضور نے اور طویل سجدہ فرمایا اور لمبا فرمایا۔ جب آقا علیہ السلام نے سجدہ لمبا فرمایا آپ فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد نا آپ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم جانتی نہیں ہے آج کی رات کون سی رات ہے؟ فرمایا اللیلۃ نصف من شعبان المعظم، فرمایا کہ یہ رات یہ شعبان المعظم کی درمیانی رات ہے، اور فرمایا اس رات میں اللہ نے کرم کے مسلمان نے کیا فرمایا اس رات میں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے زمین پہ، حضرت جبریل امین فرشتوں کو لے کے زمین پہ اترتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں، ندا کرتے ہیں ہے کوئی آج رحمت مانگنے والا میں اس کو رحمت دے دوں، سبحان اللہ، ہے آج کوئی جو تنگ دست ہو آج رب کی بارگاہ سے رزق مانگے تو آج رب کے رزق کے دروازے کھل چکے ہیں، سبحان اللہ، ہے کوئی آج بندہ جو آج اپنی رب سے مغفرت کا سوال کرے، فرمایا آج میرا رب اس رات میں اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، فرمایا جو مغفرت مانگتا ہے رب اس کو مغفرت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی حدیث سے سرکار نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر فرما رہے تھے تو آپ نے ایک پہاڑ کے ساتھ ایک پہاڑ دیکھا چھوٹا سا جو سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اس میں نا اس میں گم ہو گئی، اس کے حسن میں، اس کے روشنی میں، اس کے نور میں دیکھنے لگ پڑے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں وہ پتھر جو وہ پھٹ جاتا ہے،
جب وہ پتھر پڑتا ہے اس میں سے ایک سفید ریش، سفید پوش ایک بزرگ نکلتے ہیں. ان کے ایک ہاتھ میں عصا ہے اور دوسرے ہاتھ میں انگوروں کا گچھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب کی نگاہ سے آپ سے پوچھا اس بندے سے، اے بندے خیریت، یہ پتھر اور اس میں تو زندہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کائنات نے بارگاہ خداوندی سے فرمایا کہ ایسا پریشان کیوں ہوتے؟ اس بندے نے اس پتھر میں رہ کر 400 سال میری عبادت کی ہے. سبحان اللہ. 400 سال اس بندے نے میری عبادت کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ میرے سے تو بڑا کوئی متقی بندہ نہیں ہوگا، پرہیزگار بندہ نہیں ہوگا، اس نے دنیا میں کسی سے کلام نہیں کیا، اس کے پاس کوئی دنیا دار بندہ نہیں آیا، صبح و رات، دن رات، شب و روز، ہر وقت یہ بندہ یا اللہ تیری عبادت کر رہا ہے. 400 سال کا ایسا تو کم نہیں ہوتا. آج کرتے ہیں یا اللہ میرے سے بڑا تو کوئی ولی نہیں ہوگا، پھر اس سے بڑا تو کوئی خوش نصیب نہیں ہوگا. میرے رب نے فرمایا اسے چپ کر جا، میں نے اپنے محبوب کی امتیوں کو ایک رات ایسے عطا کی ہے، اگر اس رات میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نمازیں نوافل ادا کر لیتا ہے، فرمایا اس بندے کی 400 سال کی عبادت ایک سائڈ پہ اور میرے مصطفیٰ کے امتی کے 2 رکعت نمازیں نوافل ادا کر رہے ہیں. فرمایا کہ جو بندہ میرے محبوب کا امتی ایسے رات میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نمازیں نوافل ادا کر لیتا ہے، فرمایا اس بندے کی 400 سالہ عبادت ایک جانب اور میرے محبوب کا امتی اس رات میں کھڑے ہو کر 2 نوافل ادا کر لے، فرمایا اس سے بھی اس کی بات بڑھ جائے گی. اس بندے کو اس کی 400 سالہ عبادت سے بھی افضل قرار دے دوں. یہ انعام ہے امت مسلمان پہ، یہ انعام ہے امت مصطفیٰ پہ، یہ انعام ہے میرے آقا علیہ السلام کی امت پہ. اگر پھر بھی سرکار کو امتی اس رات میں عبادت نہ کر سکے، اس رات میں حضور کی عبادت نہ کر سکے، وہ کتنا بد نصیب ہوگا. اللہ نے تو ہمیں زندگی میں ایک اور مہلت دے دی، یہ لے بندے میں نے تجھ پہ کرم کیا کہ میرے رحمت کے خزانوں کو لوٹ. اور حضور کا فرمان ہے اس رات میں کوئی جتنا مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، کوئی لیمٹ نہیں ہوتی، رکاوٹ نہیں ہے، جتنا مرضی مانگتا جائے، جتنا مرضی مانگتا جائے، میرا رب اس کو عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے رب کا خصوصی کرم ہوتا ہے اور یہ ہم پہ خصوصی کرم ہے. میرے رب کائنات نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. فرمایا بندے تم میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کر. سبحان اللہ. کتنا یار خوش نصیب بندہ ہے. رب جس سے کہے تو میرا ذکر کر، شاہ صاحب تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. آج ہم یہاں پہ بیٹھ کر میں تو شاید کہتا ہوں کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی گناہ گار بندہ نہیں. آپ کو خیر بڑے نیک پرہیزگار ہیں. میرا رب فرماتا ہے کوئی جتنا بھی گناہ گار ہو میرا ذکر کرے، میں اس کا ذکر کروں. کوئی جتنا بھی. یہ قرآن میں فیصلہ ہے، قرآن کو کوئی رد نہیں کر سکتا. فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. آپ دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کا کوئی نام لے دیتا ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی بڑا آدمی ہو، اس کا 4 بندوں میں بیٹھ کے نام لے دے، بھائی فلاں بندہ ہے، بھائی مجھ سے بڑا محبت کرتا ہے، وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، وہ تو فلاں فلاں فلاں. اگر کوئی بڑا آدمی کسی کی تعریف کر دیتا ہے تو دوسرے لوگ اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے، اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہیں. بھئی اس بندے کا وزیر اعظم نے نام دیا ہے، یہ تو بڑا بندہ پہنچ والا ہے، یہ تو بندہ بڑی اس کی جناب شان ہے، بڑی کیٹیگری کا بندہ ہے. بھائی اس کا نام وہ فلاں بندے نے لے لیا، اس کا نام وزیر اعظم نے لے لیا. میں نے کہا ایک جانب وزیر اعظم اور دوسری جانب میں میرا رب. سبحان اللہ. شاید سمجھ نہیں پایا میری بات کو. ایک بندے کی تعریف
वजीर आजम की ताबेदारी करता है, शेख रशीद, उसका नाम लेता है वजीर आजम। भाई शेख रशीद बड़े काम कर रहा है, वो फलां बड़ा काम कर रहा है, भाभी नहीं कर दो, भाभी अगर लौट के खा जाए। लेकिन इमरान खान उसकी बड़ी तारीफ करता है, उसके मानने वाले कहते हैं भाई बड़ा खुशनसीब बंदा है, इसका नाम सुनाने लिया। तो मैं कहता हूँ मेरे मुस्तफा को पति हो, नबी का गुलाम हो, मस्जिद नौरानी में बैठकर रब का जिक्र सुनकर सुभान अल्लाह का देता है, रब अरश में बैठकर कहते हैं कि राणा विशाल साहब उसने मेरा जिक्र किया है। तो मैं कहता हूँ कोई आग बंदा तो बड़ी दूर की बात है, इसके मुकद्दर को फरिश्ते भी सलाम करेंगे, इसके मुकद्दर को फरिश्ते भी सलाम करेंगे, क्यों इसने रब का जिक्र किया है। और ये मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, रब का कुरान फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम फशकुरूनी वला तकफुरून, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह। और सुनो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई बंदा लोगों में बैठ के जिक्र करता है, अपनी महफिल में बैठ के करता है, फरमाया वो अपने तौर पे लोगों में बैठ के करता है, फरमाया मैं उससे अफजल अर्शों में बैठ के फरिश्तों में उसका जिक्र करता हूं। सुभान अल्लाह। रब जिस बंदे का जिक्र करे वो कितना खुश है, रब जिसका जिक्र करे बड़ी बात है। तो यहाँ बात नहीं है, ये समझने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। और जिन लोगों ने फज़कुरूनी अज़कुरकुम को समझा है तो फिर वो गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी बने, फिर वो गाजी अब्दुल कयूम जैसे बने। और जिन लोगों ने फज़कुरूनी अज़कुरकुम को समझा है फिर वो दादा अली हजवेरी बने, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती बने हैं, बोलते जाओ, फिर वो बाबा फरीदुद्दीन कदर शकर बने हैं, फिर वो करम वाली सरकार बने हैं, प्यारे काकी बने हैं, फिर सुल्तान बाहू बने हैं, फिर सुल्तान आरिफीन बने हैं। लोगों ने फज़कुरूनी अज़कुरकुम को समझा है, वो फिर ताजदार सदाकत अबू बकर सिद्दीक बने। देखना तेरा जिक्र रब के अर्श पे होगा, तेरा फिर चर्चा रब के अर्श पे होगा। तो रब का जिक्र करके तो देखना, रब की चौखट पे आके तो देख। ये तो हम बदनसीब है, हम ढूंढते दुनिया में कामयाबी, हमेशा तू 5 की कामयाबी मिल जाए, लेकिन क्या तूने 5 वक्त का नहीं सुना कि मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने भी मक्का मुकर्रमा की जमीन पे खड़े होकर फरमाया था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। क्या तूने ये नहीं सुना मुस्तफा की ज़बान अंदर से? क्या तूने ये नहीं सुना कि तेरी मस्जिद से पंजगाना आवाज आती है आओ कामयाबी की तरफ? दुनिया में कामयाबी नहीं, कामयाबी रब के घर में। अल्लाह का कुरान के फरमाते उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इसका जो पिछला रुकू अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से लेकर आखिर तक उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक, इसमें चंद कैटेगरी के लोग हैं जिसका जिक्र मेरे रब ने फरमाया। सबसे पहले फरमाया वल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। फरमाया कि वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं। आज लोग तो ज़कात जो रब का हुक्म है, जो मुसलमानों पे फर्ज है, ज़कात देने की बजाय वो अपना फिक्र चेंज कर लेते हैं, यानी वो मुसलमानियत की हद को छोड़कर वो कुफ्र में चले जाते हैं, भाई हमें ज़कात न देनी पड़ जाए। और जो बंदा अपने रिस्क में से ज़कात अदा नहीं करता ना, उस बंदे का रिस्क उस पे हराम होता है। और फरमाया वो लोग जो ज़कात अदा करते हैं, और फरमाया कि वो लोग युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो लोग जो नमाज़ें अदा करते हैं। फरमाया कि ये और वो लोग व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो लोग जो रब के दिए हुए रिस्क से रब की राह में खर्च करते हैं। रब के दिए हुए रिस्क से रब की राह में खर्च करते हैं। ये हमें कोई और नहीं दे रहा, हमें सिर्फ रब ही दे रहा। ये कोई मत समझे मैं यहाँ पे इमाम और खतीब हूँ तो मुझे इंतज़ामिया वो तनख्वाह दे रही, नहीं, ये मुझे रिस्क में रब दे रहा। अगर कोई चौधरी साहब है तो उनको रिस्क मैं या आप नहीं दे रहे, उनको रिस्क वो रब की खजाने से। हाँ, रब फरमाता है वो लोग जो मेरे दिए हुए रिस्क से मेरी राह पे खर्च करते हैं। फरमाएगा उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत।
اور وہی لوگ فلک پانے والے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے۔ سمجھ بات میں؟ یعنی جب انسان رب کو ہو جاتا ہے تو پھر رب اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رب اپنی رحمتوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے، اے بندے اگر تو نے میرے راہ میں خرچ کیا ہے تو پھر آج رب کی رحمت کے خزانوں کے دروازے تیرے لیے کھل چکے ہیں۔ میں ایک مثال میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ کتی جو ہے نا، کتی یہ غالباً 6 بچے جنم دیتی ہے، لیکن بکری جو ہوتی ہے یہ زائد سے زائد بھی 4 بچوں کو جنم دیتی ہے، زائد سے زائد بچے نہیں، اور گائے جو ہے یہ 1 ہی دیتی ہے، اللہ قلیل کوئی ایسی گائے ہو جو 2 دیتی ہے۔ لیکن اگر دوسری جانب چلے جائیں، کتوں کے ریوڑ ہم نے کبھی نہیں دیکھی کبھی کہ جیسے بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں اسی طرح ہزاروں کی تعدادوں میں کتوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، لیکن بکریوں کے ریوڑ آپ کو لا تعداد نظر نہیں، لا تعداد دیکھیں، بھینسوں کے ریوڑ آپ لا تعداد دیکھیں گے، گائے کے ریوڑ آپ بڑی تعداد میں دیکھیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو کتا ہے وہ پلید ہے، وہ رب کی راہ میں قربان نہیں ہوتا، اور یہ جو گائے ہے یا بکری ہے یا بھینس ہے یہ رب کی راہ میں قربان ہوتے ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں جو رب کی راہ میں خرچ نہ ہو، جو رب کی بارگاہ میں قربان نہ ہو، وہ چاہے جتنے بھی ہو وہ کم پڑ جاتے ہیں، لیکن اگر جو رب کی راہ میں خرچ ہوتے ہیں، قربانی میں بکری کی وہ ذبح ہوتی ہے، یہ گائے جو ہے یہ رب کی بارگاہ میں ذبح ہوتی ہے، لیکن یہ رب کی بارگاہ میں ذبح ہوتے ہیں تو رب نے فرمایا تم کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھو گے، لیکن جو میری راہ میں قربان ہو جاتے ہیں ان کو تم لا تعداد سو میں دیکھو۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے، جو بندہ رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا رب کے دیے رزق سے، اس کا رزق کم نہیں ہوتا، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ جو تم 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہو نا تو حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے 10 دنیا 70 آخرت، اس کو 10 ملتے دنیا بھی مل جاتی ہے اور 70 اس کو آخرت میں نصیب۔ لیکن بات کہیں اور چل پڑی، رب کائنات نے فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اے بندے تم میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، اعلیٰ حضرت نے جو آپ نے ترجمہ فرمایا وہ آپ کی کمال ہی کیا۔ آپ فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا، سبحان اللہ، تم میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں، تم میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں۔ اور لکھن کی تعداد کے اندر 9 10 7 8 9 10 محرم نو پاک وطن دی سرزمین ہوئے تے لکھن کی تعداد کے اندر لوگ لینا کھڑا لگا کے کھڑے تے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید تے نعرے لگا رہے۔ میں کہ پتہ نہیں انہوں کیوں ہو گیا، کہنے کہ مولوی پڑھے نہیں، رب نے فرمایا تم میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا، فرمایا تم میرا ذکر کر میں تیرا چرچا کروں گا۔ پھر عشق کی نظر کے نال لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہوں سمجھ آتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم کے اندر کتنی کرامات ہیں اور اس کے اندر کتنے لطائف اور دقائق ہیں کہ جڑا بندہ اللہ اور محبوب کا ذکر کرتا ہے نا پھر وہ دنیا تے ایویں نہیں رہتا، اور پھر جس بندے نے عزت مصطفیٰ کے ناموس رسالت پہ اللہ اور اس نے محبوب دے دین اسلام تے پہرا دیتا تے پھر لاہور کی زمین بھی کم پہ گئی، جنازہ پڑھنے والے لوگ پھر بھی بد گئے۔ سبحان اللہ۔ شاید اساں اس گلتی آ جائیے دنیا میں چھڑ کے، بلکہ حضور داتا نے اس میری لہر امام نے پوچھا گیا نا حضور تو آدھے درتے لکھاں لوگ آندے نے، لکھاں لوگ آندے نے صبح تے شام جنہوں پورے لاہور کے اندر کھانا نہیں ملتا تو تواڈے درتے آ کے کھاندے، اس کی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا گل یہ ہے میں قرآن پڑھدا جدو اتنے پہنچے اللہ خیر الرازقین، اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، فرمایا میں پھر دنیا میں چھڑ کے اپنے رب دی راہ تے چلوں۔ سبحان اللہ۔ پھر معلوم ہوا کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم کی، فرمایا کہ اے بندے جب تو میرا ہو جائے گا نا پھر تو تے ختم ہو جائے گا، میرا ذکر کرنا تو ختم ہو جائے گا،
لیکن تیرا چرچا کدے ختم نہیں ہوئے گا، تیرا ذکر کدے ختم نہیں ہوئے گا۔ ایتی وجہ ہے کہ تو آگے مصطفیٰ دی غلامی دے اندر، تو آگے محمد عربی دی غلامی دے اندر، اور جڑا مصطفیٰ دی غلامی دے اندر آ جائے، میرے رب دی غلامی دے اندر آ جائے، میرے مصطفیٰ دا دین پڑھ کے قرآن پڑھ کے اس سے عمل کرے، باویں کوئی ماں ہوئے، بہن ہوئے، بیٹی ہوئے، کوئی بھی ہوئے، باویں عورت ذات ہوئے تے باویں مرد ذات ہوئے، جدوں بھی کوئی رب دی راہ کی طرف آندے نا، ساڈی ماں بہنوں پر سن رہی ہیں محفل، جدوں کوئی بھی عورت رب کی بارگاہ کے اندر حاصل ہوتی ہے نا، دنیا کو چھٹ کے رب کی عبادت کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیندی ہے نا، وہ عام عورت نہیں رہ جاتی اور رابعہ بسر پڑ جاتی ہے۔ اور سنو، جب کوئی ماں بہن یا بیٹی رسول اللہ نے دین اسلام کی طرف متوجہ ہو جائے، رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوئے، صبح و شام مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام دے، نظرانے پیش کرے، حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک دفعہ نا مکہ المکرمہ گئی ہیں کعبۃ اللہ دا طواف کرنے واسطے، یعنی حج کرنے واسطے، ایک بزرگ لکھ دیں، آپ فرماتے ہیں میں نے کیا کہ کعبہ اتنے موجود نہیں سی، یعنی کعبہ کی روحانیت موجود نہیں سی، آپ فرماتے ہیں میں متوجہ ہو کہ کعبہ کو پوچھا، کچھ دیر ہوئی کہ کعبہ واپس آ گیا، وہ روحانیت، وہی نور، وہی سما، وہ واپس آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ نے یہ گلا نہیں، آپ فرماتے ہیں میں کعبہ کو متوجہ ہو کے پوچھا کہ کعبہ خیر کتے گیا سی، فرمایا کہ اجر رابعہ بصری آ رہی سن میرا طواف کریں، سبحان اللہ، اجر رابعہ بصری آ رہی سن میرا طواف کریں، کہ رب نے میں نے حکم دیتا ہے کہ کعبہ آجی جا او رابعہ بصری جدی صبح طلوع ہو گئے تے شام ہو جائے کہ رب دی بارگاہ کے اندر سجدہ کر دیا، نہیں تھک دیا، فرمایا کہ آجی جا تو کعبہ لیکن او عورت میرا ذکر کرتی ہے، میری عبادت کرتی ہے، میں اس کو شان دیتی ہے کہ اے کعبہ آج تو استقبال نہیں چلا تھا، سبحان اللہ، آج کعبہ بھی استقبال نہیں چلا تھا۔ جب کوئی ماں بہن بیٹی جس وقت دین اسلام کی طرف رجوع کرتی ہے، آگے تے خیر عورتوں میں کچھ قانون کی اور بدل گیا، وہ بچے کو لوری دے دیا یا دودھ پلا دیا نے، انہوں کی زبان تے یا گانا ہوتا ہے یا پھر گانا ہوتا ہے، وقت گل ہے نہیں، کہ لکھنی ماما ہو گیا کہ جڑیاں مصطفیٰ کی ذات درود پڑھ کے جب اپنے بچے کو دودھ پلا، اب اللہ کریم ماما ہو گیا کہ جڑیاں اپنے پترہ نو دودھ پلانے وقت رب کا قرآن پڑھ کے تلوریاں دیں، آخر جڑیاں ماما اپنے اولاد نو اپنے بچے نو دودھ پلان تے رب کا قرآن پڑھن تے مصطفیٰ کی ذات تے درود پڑھن تے پھر انہوں نے پتر بھی حضرت غوث اعظم ورگے پڑھتے ہیں، آخر انہوں نے پتر بھی حضرت دادا علی حجویری ورگے پڑھتے ہیں، آخر انہوں نے اولاد بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ جیسے پڑھتی ہے، آخر انہوں نے اولاد بھی غازی ممتاز حسین تابعی جیسے پڑھتی ہے، آخر انہوں نے اولاد بھی حضرت سلطان باہو جیسے پڑھتی ہے، میرے حضور بابا فرید الدین گنجی شکر جیسی پڑھتی ہے، حضور دادا علی حجویری جیسی پڑھتی ہے، جیڑی عورت اپنے بچے کو رب کا قرآن پڑھ کے سکھا لوریاں دے۔ آخری حدیث پر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کعبۃ اللہ کا خلیفہ بھی رہے، جس وقت یزید نے اپنی فوج بھیجی نا کعبۃ اللہ تے حملہ کرنے واسطے، انہوں نے جناب من میری بڑے تیر چلائے، جڑے مسلمان سن، جڑے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سپاہی سن، انہوں نے بڑا ظلم و تشدد کیتا، شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لڑتے رہے، اور آپ کا فوجی لکی دستہ کھڑا ہو کے آپ کے شانہ بشانہ لڑتا رہا، تے آخر کار جدو یزیدی فوج نے دیکھیا نا کہ یہ ہٹنا نے نہیں، پھر انہوں نے کی کیتا منجیقہ چلایا، جب غلیر ہوتی نا غلیر، اس میں بڑی بڑی منجیقہ ہوتی ہے،
انہوں نے اندر پتھر پا کے رکھتے انہوں نے مسلمانوں پہ چلانے شروع کر سنے جی مسلمانوں اور ایک پتھر چلتا چلتا حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ کی پیشانی میں دستک کر لگیا اور اس پتھر کے نام آپ شہید ہوئے جس وقت آپ شہید ہوئے نا تو ظاہر ہے جدو کمانڈر ہی شہید ہو جائے تو پھر پچھلے دل جڑے میں ٹوٹ جاتے ہیں اور پھر جتنے بھی لوگ سن ذرا پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے گویا کہ یزید نے یا یزیدی فوجیاں نے سپاہیاں نے نا حضرت عبداللہ ابن زبیر آپ کی لاش مبارک کو آپ کے جسم اندر نو کعبے دے چوک کے اندر 7 دن واسطے الٹا لگتا نوجوانوں سنو کہ دین اسلام ساڈے تک کیویں پہنچے اسی تے نماز نہیں پڑھ سکتے ساڈے کول تے دین اسلام نہیں جا گیا اسی پیدا ہوئے مولوی صاحب آئے جنہاں دی اسی قدر بھی نہیں کرتے آئے ساڈے کانے چ اذان پڑھی اسی مسلمان ہو گئے ہاں جی سانو جناب من میری باپ نے دسیا بیٹا تو مسلمان ہے تو رسول اللہ دا نوکر ہے اسی پرورش پائی نوجوان ہو گئے سانو کی پتا کہ حسین پاک نے اپنے 6 مہینے کا بچہ قربان کر کے اسلام دیا اور لوگوں کو سانو کی پتا کہ حسین پاک نے نوجوانی کے عالم کے اندر 18 سالوں کا پتر شہید کروا کے اپنے موڑے کے پتر کی لاش چک کے اپنے خیمے کے اندر لیا کے سانو دین اسلام کیوں دیتا سانو کی پتا کہ حضرت امام علی مقام نے اپنے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے آنو محمد قربان کر کے سانو دین اسلام کیوں دیتا نعرہ تکبیر